السلام علیکم میرے پاکستانی بہن بھائیوں۔ وہ اچانک ایک دن آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ سہمے ہوئے جسم اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کیا تم کو احساس ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کب تک مجھ کو اس طرح نوچ نوچ کر کھاؤ گے اور میرے آبرو کو پامال کرو گے؟ میں نے تو اپنا سارا لہو اس زمین میں شامل کر دیا ہے، اور کتنے تھوڑے تم میرے جسم پر مارو گے؟ میرا وجود چھلنی چھلنی ہو چکا ہے، لیکن میں پھر بھی سانس لے رہا ہوں۔ مجھ کو تم نے اپنی خواہشوں کی بھینٹ چڑھا دیا، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے رہے۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرا وجود جو جگہ جگہ سے لہو لہو ہو کر ایک زخم خوردہ رہ گیا ہے، اور اس کا لہو میرے زخموں سے بہہ رہا ہے۔ خدا کے لیے اب بس کرو، اس سے پہلے کہ میرا وجود ہی ختم ہو جائے۔ خدا کے لیے اس پر مرہم لگاؤ۔ میں گمسم بنا اس کی باتیں سن رہا تھا، نہ تو میں اس کو کچھ کہہ پا رہا تھا اور نہ کوئی جواب دے پا رہا تھا۔ اس کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرا جسم سرد ہو گیا کہ جیسے روح نکل گئی ہو۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا، کوئی ایسا دن بھی آئے گا کہ ایسا۔ اچانک پھر اس نے پکڑ کے میرے جسم کو جنبش دی اور کہا، کیا تم سن رہے ہو؟ میں تم سے فریاد کر رہا ہوں۔ میں چونکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں بول نہیں پا رہا تھا۔ میں اس کو کیا جواب دیتا، کیونکہ میری حالت بھی اس سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بہت ہی بھاری چیز میرے جسم سے گزر گئی ہو، اور اس کے درد کی شدت مجھے مار ہی ڈالے گی۔ پھر میں نے بہت کوشش کی اور کچھ توانائی جمع کر کے بولا، میرے پیارے وطن، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تو اپنی ہی دھن میں چلتا رہا، مجھے یہ احساس ہی نہ رہا کہ میرے کندھوں پر تیرے احسانوں کا اتنا بوجھ ہے کہ میں ساری زندگی لٹا کر بھی تیرا احسان نہیں چکا سکتا۔ تو نے مجھے پہچان دی، مجھے آزاد سانس لینے اور آزاد زندگی گزارنے کی راہ دی۔ تیرے دن اور رات، تیری صبح و شام نے زندگی کے رنگ دیے۔ تیری دھوپ چھاؤں، تیری بہاروں نے زندگی کو مہک دی۔ تیرے وجود نے تحفظ کا احساس دیا کہ مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا۔ تیرے پہاڑ، تیرے دریا، ریگستان، تیرے کھیت اور کھلیان، یہ خوبصورت خطہ زمین، ہر چیز تو نرالی اور خوبصورت ہے، لیکن میں تو دیار غیر کا طالب رہا۔ تیرا سب کچھ نوچ کر غیروں کی عشرت کا سامان کرتا رہا۔ میں نے غیروں کی خوشنودی کو ہی اپنی کامیابی بنا لیا، جب کہ میرا اپنا وجود ہی زخمی زخمی ہو گیا، لیکن مجھے احساس نہ ہوا۔ اے میرے پیارے وطن، تیرا شکریہ کہ تم نے مجھے میری حقیقت سے روشناس کرایا، اور میں اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں اور کانپتے ہوئے جسم سے اس کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ لیکن پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میں اب بھی زخمی ہوں، میرا لہو رکا نہیں ہے، وہ اب بھی بہہ رہا ہے۔ میرے اپنے ہی میرے وجود کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ ان کی بقا تو میری بقا سے ہی ہے۔ اگر میرے وجود کا کاٹو گے تو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ اگر میرے وجود کو کاٹو گے تو خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ تم جن کے سہارے تلاش کر رہے ہو وہ تو کبھی کسی کے بنے ہی نہیں۔ ان کا مقصد تو اپنے مفاد کی حفاظت کرنا ہے۔ مجھے تم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور میرے دشمن مجھے مٹانا چاہتے ہیں۔ میں محفوظ ہوں تو تم محفوظ ہو۔ اور یہ سب کچھ کہہ کر اچانک وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور میں آج تک اس کے آنسو اور کانپتی ہوئی آواز محسوس کرتا ہوں۔
وہ سوچتا ہوں کہ کاش میں اس کو جگانے سے پہلے جاگ جاتا، کاش میں سن پاتا، کاش میں سن پاتا کہ میرا وطن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا وطن جو کہہ رہا ہے کہ سن میری آواز، مجھے غیر نوچنے کے لیے تیار ہیں، کیا تو میری حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا؟ اے میرے وطن، میں شرمندہ ہوں کہ تجھے وہ نہ دے سکا جو تیرا حق تھا، تو نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا کہ شاید جس کا میں حقدار نہیں تھا۔ میرے وطن، تیری فضاؤں کو سلام، تیری ہواؤں کو سلام، میرے وطن، تیرے لیے یہ جسم و جاں، یہ سب کچھ تیرا۔ میرے وطن، تو ہمیں معاف کر دے، ہم اب تیرا حق ادا نہیں کر سکے۔ اے میرے وطن، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ اے میرے وطن، تیرے کوہساروں کو سلام، تیری ہواؤں کو سلام۔ اے میرے پاکستانی بھائی بہن بھائیوں، یہ کچھ سال پہلے میں نے لکھا تھا، اس وقت حالات ایسے ہی تھے جیسے مجھے اب محسوس ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی وطن لٹ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، اب بھی وطن لٹ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر دیکھنا ہی ہے تو غلام کی زندگی اور آزاد بندے کی زندگی میں فرق صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ غلام آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب کچھ کرتا رہتا ہے، آزاد وہ سانس ہے جو زندگی کو توانائی دیتی ہے، جو جسم کو توانائی دیتی ہے۔ وہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ وہ آزادی کا پروانہ تھا۔ اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے آزاد رہنا ہے کہ غلاموں کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔